السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو اور بھائیوں اور پیارے متروں، آج کی اس سبھا میں اور آج کی اس بیٹھک میں جس موضوع پر، جس وشے پر آپ حضرات سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور کچھ اہم باتیں بتلانا چاہ رہا ہوں، اس وشے کا یا اس ٹاپک کا یا اس موضوع کا نام ہے اسلام دھرم کی اچھائیاں۔ اسلام دھرم کیا ہے اور اس کی وشیشتائیں کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی اچھائیاں کیا ہیں، یہ سنسار کے باسیوں کو کیا بتلاتا ہے، اس تعلق سے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ہم نے یہ سوچا کہ آپ تک یہ باتیں ہم پہنچائیں اور اپنی ذمہ داریوں، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے ہم بری بھی ہو جائیں، اس ذمہ داری سے ہم پاک بھی ہو جائیں۔ کیوں؟ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، جیسے کوئی کسی کے پاس کوئی روپیہ یا پیسہ امانت میں رکھ دیتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ امانت اس کو دے دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے، ایشور پرماتما نے ایک امانت ہمیں دی ہے، اس امانت کو ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے بندوں تک پہنچا دو، جیسا ہم نے دیا ہے اس کو اسی طرح سے پہنچا دو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کرتویہ، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو، اس امانت کو آپ تک پہنچائیں۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں جو ہماری ہی خاص ہو یا ہمارے ساتھ ہی خاص ہو، نہیں، بلکہ ہم ایک ایسی چیز آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، ایک ایسی چیز آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے سرشٹی کرتا نے، آپ کے پیدا کرنے والے نے، آپ کے خالق نے، آپ کا جو مالک ہے، اس مالک نے ہمیں بتایا ہے، اس مالک نے ہمیں دیا ہے، اور آپ تک وہ باتیں نہیں پہنچی ہیں تو ہم اس لیے ان باتوں کو پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو، بہت مختصر ہم کو، بہت شارٹ میں ہم کو ایک بات کرنی ہے، آپ تک وہ بات پہنچانی ہے کہ آخر اسلام کے خلاف تو باتیں کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کی طبیعت ہے، جس چیز سے اس کو نفرت ہوتی ہے یا جس چیز سے وہ لا علم ہوتا ہے، نہیں جانتا ہے، جانی نہیں ہوتا، اس چیز کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہوتی، تو اوٹ پٹانگ اس چیز کے بارے میں وہ بولے گا اور وہ بولتا ہے۔ خیر، ایسے بھائیوں کو، ایسے متروں کو اللہ چھما کرے اور اللہ انہیں معاف کرے جو جانے انجانے میں ایسی چیزیں کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جان بوجھ کر کے بھی کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ماحول کے اندر بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم بتلانا چاہ رہے ہیں اسلام دھرم کی اچھائیاں، خوبیاں کیا ہیں۔ کیا اسلام تلواروں کے ذریعے سے پھیلا؟ کیا اسلام لوگوں کو مار ڈالنے کا آگیا دیتا ہے، لوگوں کو قتل کرنے کا، لوگوں کے مال دولت کو لوٹنے کا؟ کیا اسلام شراب پینے کا؟ کیا اسلام دوسروں کے ساتھ درپیوگ کرنے کا؟ کیا اسلام فساد پھیلانے کا؟ کیا اسلام آتنک کا؟ کیا اسلام، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، کیا اسلام کے اندر یہ تمام سب چیزیں ہیں؟ اور پھر یہ اسلام کب سے ہے، یہ بھی آپ کو سمجھانا اور بتانا ضروری ہے۔ اور اسلام ہے کیا؟ اسلام پراکرتک دھرم ہے، پراکرتی کا دھرم ہے۔ انسان کے ہردے کو یہ اسلام اپیل کرتا ہے، اگر کوئی غور کرے، سوچے، تو اس کے ہردے کو یہ اپنی طرف کیچ کرتا ہے، مائل کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی قسم کا بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو۔ اسلام اللہ کی طرف سے بھیجا گیا دھرم ہے۔ اسلام اس سنسار کے کسی منش کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اسلام کسی منش نے اس کو ترتیب نہیں دیا، اس کو بنایا نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر والا جس نے ہم کو بنایا، اسی نے اسلام کو بھی بنایا، اور جس طرح اس نے ہمیں اس سنسار کے اندر بھیجا، اسی طرح سے اس نے بھی اسلام کو بھیجا۔ نمبر 1، دو باتیں ہم نے بتائی، ایک تو یہ کہ اسلام پراکرتی کا دھرم ہے، یعنی اسلام دین فطرت ہے، انسان کے دل دماغ کو اپیل کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام دھرم اس سنسار میں، اس دھرتی کے اوپر نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کا جیسے ہم بنائے گئے ہیں،
ایسے ہی اور ایشور نے ہم کو بنایا ہے، ایسے ہی اسی پرماتما نے، اسی اللہ نے اس اسلام دھرم کو بنایا ہے۔ نمبر 3 اس کی خصوصیت، اس کی اچھائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ دھرم کسی خاص ورگ کے لیے نہیں آیا ہے، کسی خاص جات کے لیے نہیں آیا ہے، یہ کسی خاص منش کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ سارے سنسار کے واسیوں کے لیے یکساں آیا ہے۔ اس سنسار میں منش بھی رہتے ہیں، جن بھوت بھی رہتے ہیں، جن، تو یہ دھرم اسلام سب کے لیے آیا ہے، منش کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی آیا ہے اور جن کے لیے بھی۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ انسان اور جن کیا ہیں، تو اس پرماتما نے جس نے ہماری اور آپ کی سرشٹی کی ہے اور اس نے ہمیں یہ سنسار میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس نے یہ پوتر گرنتھ جو ہم جسے قرآن کہتے ہیں، پوتر گرنتھ ہے قرآن، اس قرآن کے اندر اس نے یہ بات بتائی ہے اس پوتر گرنتھ کے اندر کہ خلق الانسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، ہم سب مٹی سے بنائے گئے ہیں، اسی دھرتی سے، جی ہم نے انسان کو، منش کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، اور ہم نے جن کو، شیطان کو لہکتے ہوئے دہکتے ہوئے انگار سے بنایا ہے۔ یہ اس کتاب کے بنانے والے نے، اس کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، پوتر گرنتھ ہے یہ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے سورہ رحمان میں۔ تو جن اور انسان، تو یہ دھرم دونوں کے لیے، جنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، اور انسانوں میں بھی کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی پی ایم ہو، کوئی سی ایم ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی سندھی ہو، کوئی چندی ہو، کوئی گجراتی ہو، کوئی مراٹھی ہو، کوئی کیرلا ہو، کوئی کہیں کسی بھی جاتی کا، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی جاتی کا، کسی بھی زبان کا، کسی بھی رنگ کا، کسی بھی جات اور پات تو اسلام میں ہے ہی نہیں، ان تمام سب چیزوں کا وہ جاننے اور ماننے والا ہو۔ یہ اسلام سب کے لیے برابر ہے، یہ نہیں کہ یہ چھوٹا ہے تو یہ نہ کرے، یہ بڑا ہے تو یہ کرے، یہ فلاں کرے تو یہ نہ کرے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ پوتر گرنتھ جس طرح سے ایک بادشاہ، جیسے سعودی عرب کا ملک سلمان ہے، بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جس طرح اس قرآن کو عزت سی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، اسی طرح ایک غریب مزدور، چاہے جس دیش کا، غریب سے غریب دیش کا رہنے والا ہو، وہ بھی اس قرآن کو اپنے چھاتی سے لگا کر اس کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے کہ فلاں پڑھیں اور فلاں نہ پڑھیں، فلاں جانیں فلاں نہ جانیں، نہ، سب کے لیے ایک ہے، یہ اسلام کا ہوا ہے۔ تو وہ اچھا، نمبر 4، یہ دین اسلام اس پرماتما، اس ایشور کا پسندیدہ دین ہے، اس اللہ کا محبوب دین ہے، پسندیدہ دین ہے، چاہتا ہے، پریم کرتا ہے اس اسلام سے، اور کیونکہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنے ایک مثال میں آپ کو دوں، ایک ادھارن کے طور پہ آپ سمجھیں کہ کوئی باپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی بات بتاتا ہے، کوئی چیز سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، یا کوئی چیز، تو وہ باپ، آپ جانتے ہیں، آپ بھی باپ ہیں، پتا ہیں، اپنے بیٹے کو کوئی غلط بات نہیں بتائیں گے، کوئی غلط چیز نہیں بتائیں گے، بلکہ اگر چاہے خود غلط ہو تو اپنے بیٹے کو وہ بات غلط نہیں بتائیں گے، بلکہ اس کو صحیح بات ہی بتائیں گے۔ تو بلا کسی مثال کے، بلا کسی ادھارن کے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس اللہ نے جو یہ پوتر گرنتھ کے اندر جو باتیں بتائی ہیں، اور جن کے اوپر وشواس کرنا، یقین کرنا ہم سب کا کرتویہ ہے، فرض ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہی اتھینٹکس بک ہے، یہ کوئی آسمان زمین پہ نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ بھی جس طرح ہم کو اللہ نے بنایا، ایسے ہی اس قرآن کو، جو اسلام ہے، جو دھرم ہے، دھارمک کتاب ہے جس کے اندر اسلام کی ساری باتیں موجود ہیں، اس کو اسی ایشور، اسی پرماتما نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے اندر ساری اچھی باتیں جو ہمارے جیون کو سدھارنے کے لیے، ہمارے بیوستھا کو، ہمارے دیش کو، ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو، سیاست کو، تجارت کو، بزنس کو، سب کو لینے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس نے اپنے بندوں کے لیے اس پوتر گرنتھ کو آسمان سے بھیجا ہے، اور ہمیں میں سے ایک منش کو مکے کی دھرتی پر، جن کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا، ان کی ماتا کا نام آمنہ تھا، ماتا کے پیٹ سے، آمنہ کے پیٹ سے، عبداللہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی دھرتی پر اپستھت کیا، پیدا کیا،
اور 40 سال تک ان کی وہیں مکے کے اندر پرورش ہوئی. وہ بزنس کرتے رہے، تجارت کرتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، جلتے رہے. ایک نہایت ہی باکمال شخصیت، ایک بہت ہی معزز اور بہت ہی عظیم گریٹ شخصیت تھی وہ. لوگ ان کو امانت دار سمجھتے تھے، لوگ انہیں سچا کہتے تھے. پورے مکے کی دھرتی میں وہ مشہور تھے کہ یہ بہت سچے ہیں اور بہت ہی اچھے آدمی ہیں، بہت بہترین منشیہ ہیں. 40 سال کے بعد ایشور کی مرضی سے وہ الگ تھلگ رہنے لگے، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر اسلام کا یہ قرآن پھر اوپر سے آکاش بانی ہوئی، آسمان سے ایشور بانی، اللہ بانی ہوئی. تو اللہ نے ان کو بتایا اقرا بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلا ورش، سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا نقطہ جو اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ ہے اقرا، پڑھو، سچا لو. کیا چیز پڑھیں؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس مالک کے نام سے پڑھو، اپنے اس مالک کا نام پڑھو، اپنے اس مالک کے نام سے آغاز کرو، ابتدا کرو، پڑھو. اس مالک کو جانو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے. اللہ، کتنی بڑی بات ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے. اور پورا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے منشیہ کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. خیر، اب وہ ایک الگ میٹر ہے. اگر اس کی تحقیق تو آپ کو سائنس بتائے گی، سائنسی تحقیقات. سائنسدانوں نے جب اس کے اوپر غور کیا، سوچا، تو کتنے سائنسداں مسلمان ہو گئے. آپ کو حیرت ہوگی. اسلام کو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ واقعی اسلام ایک سچا دھرم ہے. بہرحال تو اس نے اپنے محمد نبی کے ذریعے، جن کو نبی کہا جاتا ہے، رسول، پروکتا کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے یہ اسلام، یہ قرآن ہم تک آیا ہے، ان کو چوائس کیا، ان کو منتخب کیا، ان کو چوائس کیا، اور اپنے بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان ان کو رکھا اور کہا یہ جو کہیں ان کی باتوں کو مانو، یہ سچے منشیہ ہیں. اور مکے کی دھرتی میں مشہور بھی ہوئے. بہرحال تو انہوں نے ایشور کے، اللہ کے کہنے پر اسلام کی باتیں لوگوں کو بتلانا شروع کی، اور بہرحال اس طرح سے اسلام پھیلا. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، یہ ایک نیا دھرم ہے، نیو دھرم. ایسی بات نہیں ہے، نہ، بلکہ آپ کو، ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ برہمانڈ، یہ پورا سنسار بنانے والا صرف ایک ہے. کسی اینٹ پتھر، کسی پیڑ پودے، کسی سورج چاند، کسی نے بھی یہ سنسار نہیں بنائی، بلکہ سب پیدا ہوئے ہیں. کوئی خود سے نہیں پیدا ہوا، سب کو پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا؟ وہ ایک پرماتما اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر، جو سب سے اوپر آسمانوں میں ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں. اس نے اس دھرتی بنائی، یہ چندرما بنایا، یہ آکاش بنایا. 7 دن کے اندر ایشور نے، اللہ نے یہ تمام سب دھرتی، آکاش، چندرما، یہ سب چیزیں بنائی. جی جناب، 7 دن لگے. اسی ایشور نے، اسی پرماتما نے، جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے ہم کو اور آپ کو بنایا، اسی نے اس سنسار کو جب پورا ہو گیا، جب کائنات یہ برہمانڈ بن گیا، سورج بن گئے، چاند بن گئے، ستارے بن گئے، زمین، ہر چیز سج گئی. ایک منشیہ کے لیے، اس کی آرام کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھی وہ ساری کی ساری سج گئی. تو اس اللہ نے منشیہ کو بنایا. سب سے پہلا منشیہ آدم علیہ السلام، جن کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. آدم ان کا نام ہے. وہ ایک اکیلے منشیہ. اللہ نے سورگ بھی بنایا، نرک بھی بنایا. یہ سب بنا کر کے جب ریڈی کیا، تیار کر لیا، تو اللہ نے آدم کو بنایا، مٹی سے بنایا، اور پھر آدم کے اندر جان ڈالی، پھونک ڈالی اپنی. اس طرح آدم انسان بنے، اور پھر جنت کے اندر، سورگ کے اندر آدم کو رکھا. اور پھر آدم نے اللہ سے دعا کی کہ ہم کو کچھ اور چاہیے. چنانچہ ان کی بائیں پسلی کو ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، اٹھے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک نہایت ہی حسین اور خوبصورت انہی کی طرح سے ایک عورت بیٹھی ہے، جنہیں حوا کہا جاتا ہے. انہوں نے حوا کہا، ان کے بائیں پسلی سے حوا کو بنایا گیا. اور اس طرح دونوں میاں بیوی اسی جنت کے اندر رہنے لگے. پھر خیر، وہ اس طرح سے پراکرتی نے ان کو وہاں رکھا، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ جنت سے، سورگ سے نکال کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بابا آدم سب سے پہلے سری لنکا، بھارت کی دھرتی پر اپستھت ہوئے، بھارت کے کسی پہاڑی پر یا وہاں آئے. اور اما حوا جو تھی وہ جدہ میں آئی، جو سعودی عرب کے اندر اس وقت بیچ ہے، جدہ بیچ، جدہ ایئرپورٹ.
آپ سب جانتے ہوں گے، مکہ مکرمہ سے بالکل قریب. اور کہتے ہیں کہ جدہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جدہ کے معنی عربی میں دادی ہو. جدہ کے معنی ہوتے ہیں دادی، تو دادی ان سب کی دادی، تو چونکہ یہاں آئیں اس وجہ سے ان کو جدہ جدہ کہا جانے لگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے، ایشور نے جب آدم علیہ السلام کو اس دھرتی کے اوپر بھیجا تو ان کو جو دھرم دیا، ان کو جو دھرم دیا اور ان کو جو گیان دیا، ان کو جو عقل دی، ان کو جو سمجھ دی، وہ اپنا گیان، اپنی سمجھ، اپنی شکشا اور اپنا کیا کہتے ہیں گیان دیا. اللہ نے اپنے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اسی پوتر گرنتھ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو سب کچھ سکھا دیا، گیان دیا، سب کچھ دیا. وہ اللہ سکھانے والا آدم کو اللہ نے بتایا کہ میں کون ہوں. اللہ نے اپنا پریچے دیا، اللہ ایشور نے پریچے دیا، میں نے زمین بنایا، میں نے آسمان بنایا، اے آدم یہ سب تمہارے لیے ہے، میں نے تم کو اپنے لیے بنایا، تم ہماری عبادت کرو، ہماری پوجا کرو، اور ہمارے ہی ہم کوئی بھی تم کو پریشانی ہو، کوئی بھی دکھ ہو تو ہم سے مانگو، ہم سے طلب کرو، ہم سے چاہو، ہم سے پرارتھنا کرو. اس سنسار، یہ سارا سنسار تمہارا غلام ہے. یہ پیڑ، یہ پودے، یہ سورج، یہ پانی، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، یہ نہ سمجھو یہ تم سے بڑے نہیں ہو سکتے. اگر تم مجھ سے پریم کرتے ہو تو میری ہی پوجا کرنا، میری ہی عبادت کرنا، مجھے ہی اٹھتے بیٹھتے پکارنا. میں ہی تمہارا اللہ، تمہارا پیدا کرنے والا ہوں. تمہاری آنکھیں، تمہاری جان، تمہاری ناک، تمہارے ہاتھ، سب کچھ دینے والا میں ہوں. تو یہی اسلام ہے. اسلام تو ایشور اللہ نے کہا تم خود کو ہمارے حوالے، یعنی سنسار میں ہم تم کو بھیج رہے ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جاؤ وہاں پہ ہماری پیغام آئیں گے، ہمارے میسیجز آئیں گے، ہمارے کیا کہتے ہیں ہماری باتیں آئیں گی، ہم بتائیں گے تم کو. اسی کے آدھار پر اپنے جیون کو بتانا. اور جو آدمی اس آدھار پر اپنے جیون کو جو ہے بتائے گا تو اس کا جیون دنیا کے اندر بھی سوچ ہوگا، اور مرت کے بعد بھی جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے نرک میں دیں گے، لیکن جو نرک میں ڈالیں گے. لیکن جو ہماری باتوں کو صحیح ڈھنگ سے نہیں مانیں گے، ہمارے آگیا کا پالن نہیں کریں گے، ہمارا انکار کریں گے، ہم نے سب کچھ دیا، اس احسان کے آبھاری نہیں ہوں گے، تو پھر ہم ان کے لیے نرک ہم نے بنا کے رکھا ہے، ان کو نرک ڈالیں گے، نرک میں ہم ان کو ڈالیں گے. اس طرح سے سارے سنسار کے لیے آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے منش تھے، بھارت کے اندر آئے یا سری لنکا کے اندر آئے یا جہاں کہیں بھی آئے، بہرحال اپنے ساتھ جو دین، اپنے ساتھ جو دھرم لے کے آئے، وہ دھرم کوئی اور دھرم نہیں تھا. میرے متروں، میرے بھائیوں، وہ دھرم اسلام دھرم تھا. اور اسلام کا ارتھ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں آتم سمرپن کر دینا، اس مالک و مولا کے ادھین بن جانا، اپنی اچھا، اپنی خواہشات، اپنی چاہت، سب کچھ اسی مالک و مولا، اسی اپنے پیدا کرنے والے، اور اپنے اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی اس نے ہمارے لیے بنایا ہے احسان کے تئیں اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکا دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں. اور اس طرح کرنے والے کو مسلمان یا مسلم کہتے ہیں. مسلمان یہ تو عربی لفظ نہیں ہے، مسلم عربی لفظ ہے، مسلمین عربی لفظ ہے، لیکن مسلمان یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا ارتھ ہے یا اس کا ترجمہ ہے. تو عزیزان گرامی، محترم بھائیوں اور میرے متروں، میرے دوستوں، تو یہ 4-5 باتیں بہت ضروری تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اسلام کا جنم کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم سے جڑا ہوا نہیں ہے. یہاں جو لوگ لکھتے محمدن لا ہے، محمدن لا نہیں ہے، یہ محمدن لا نہیں ہے، یہ اللہ کا لا ہے، اللہ کا لا ہے، اللہ کی لا. اللہ نے اس قانون کو بنایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو نہیں بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروکتا ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے پیچھے ہم کو ان کی آگیا کا پالن کرنا، چلنا ہے، کیونکہ اسی مالک نے ہم کو بتایا کہ ان کی آگیا کا پالن کرو. تو یہ ہے ہمیں، ہمارا اس سنسار میں ہمیں اپنے جیون کو اپنے اسی مالک کے کہنے کے مطابق گزارنا ہے، ہر ایک کو گزارنا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا یہ دین سب کے، کسی کے باپ کا دین نہیں خاص، بلکہ یہ دین سب کا دین ہے اور یہ سب کے لیے برابر ہے. اس کے اندر، اس دین کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے لیے بنایا ہے، اور یہ اسی میں انسان کی اچھائی ہے، خوشی ہے، کامیابی ہے، بھلائی ہے، اس سنسار کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی. جو لوگ اس دین الہی کو، اس مالک و مولا کے دین کو اپناتے ہیں اور اپنائیں گے اور اس کے مطابق اور اسی کے
इसके अधीन बनेंगे और इसके अपने व्यवहार को और अपने तौर तरीके को, अपने कैरेक्टर को इसी दीन के, इसी धर्म के मुताबिक बनाएंगे, उनसे वो परमात्मा ऊपर वाला राजी होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा और फिर वो उन्हें स्वर्ग देगा। और दुनिया के अंदर भी उनके लिए एक तरह से दुनिया भी स्वर्ग हो जाएगी और मरने के बाद भी वो उनके लिए स्वर्ग होगा। और जो लोग इसकी मुखालफत करेंगे, जो लोग उसको नहीं मानेंगे, तो वो जाहिर है कि आपको पता है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के बादशाह के आज्ञा का पालन आप न करें, सब कुछ फायदा उठाएं लेकिन बादशाह की आज्ञा का पालन न करें, तो उस मनुष्य को क्या कहा जाता है आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। इसलिए आज मैं चंद इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं कि ये इस्लाम की चंद 2, 4, 10 हमने वो बताई हैं, यानी बातें बताई हैं जो आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी थी। हम इस सिलसिले को, इस एपिसोड को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ और बातें जो इसके अंदर विशेष बातें, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, वो मैं आपकी खिदमत में रखूंगा और फिर सवालों जवाब भी हम लेंगे आपसे। तो इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को आज आप अपनी सभा समाप्त करता हूं और मैं आपसे आज्ञा लेता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें और आपको, सबको और सारे संसार को अपने इस पसंदीदा और प्यारे धर्म को जो इस्लाम है इसको समझने और इसके मुताबिक अपने जीवन को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।